أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال يا قوم أرأيتم فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگوں بتلاؤ مجھے ان کنت علی بینۃ من ربی اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے پروردگار کی طرف سے ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے مجھے روزی عطا فرمائی بہترین روزی وما اريد ان اخالفکم میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں الی ما انہاکم عنہ اس چیز کی طرف جس سے میں تمہیں روکتا ہوں ان اريد الا الاصلاح نہیں چاہتا میں مگر صرف اصلاح مستطاعت جتنی میری طاقت ہے وما توفیقی الا باللہ اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کی مدد سے علیہ توکلت اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرمائے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی سورہ ہود کی آیت نمبر 88 ہے گزشتہ آیات میں شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی پہلا مرکزی نقطہ اور بنیاد توحید یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ دوسرے نمبر پر ان کے اندر جو اخلاقی بیماری پائی جاتی تھی مالی کرپشن فرمایا یہ مت کرو قوم نے جواب یہ دیا بڑے نمازی بنے پھرتے ہو آپ کی نمازیں آپ کو یہی سکھا رہی ہے کہ ہم اپنے آباء اور اجداد کے طور طریقے چھوڑ دیں اور مال ہمارا ہے آپ سے پوچھ کر ہم کاروبار کریں گے کہ جی کون سا کاروبار ٹھیک ہے اور کون سا کس طریقے سے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے ٹھیک نہیں ہے انک لانت الحلیم الرشید بڑے صابر بردبار بڑے نیک آدمی لگ رہے ہیں آپ یہ سارا استہزاءً کہتے تھے مذاق اڑاتے ہوئے اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے آج کی اس آیت میں بڑی تفصیل بیان فرمائی فرمایا یا قوم ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں ایک ہوائی بات نہیں کر رہا ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے دلیل نہیں میرے پاس اپنے دعوے پر دلیل ہے اور میں بڑی واضح دلائل کے ساتھ یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے اپنی بات پر پورا یقین ہے میں ایک واضح دلیل کے اوپر اپنے رب کی طرف سے اور وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا اور اللہ نے مجھے بہترین روزی عطا فرمائے دو معنی یا تو یہاں رزق حسن سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے اور اس دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے. نبوت سے بڑھ کر مقام کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ عقیدہ ہے، یاد رکھنا. نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں. اللہ کی خدائی ہے، وہاں تو کوئی جا نہیں سکتا. خدائی کے بعد، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بعد، معبودیت کے بعد اللہ کے بندوں میں نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام. تو سمجھ آیا؟ ہاں جی. کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی کا مقام وہ نہیں ہے جو امام کا ہے. نہیں نہیں نہیں، امام تو بنا تب ہے جب نبوت رہے، رہنمائی کی ہے تو امام بنا ہے. جی 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 جی. نبی پیشوا ہے امام کے لیے، امام نبی کے لیے پیشوا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات نبی پہنچاتا ہے، امام نہیں. سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ سارے، وہ تو خیر ان سے تو گلا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ بولنے والا بھی گھوم رہا ہوتا ہے، بولنے والا بھی سمجھ آئی، ہاں، وہ بھی نشے میں ہوتا ہے. جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی گلاس چڑھا کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بک رہا ہوں. صرف ایک مثال دے دوں آپ یہ نہ کہیں کہ قاری صاحب نے کوئی ہوائی بات کی ہے. کہتا ہے نعوذ باللہ حضرت مقداد آئے، جلیل القدر صحابی ہیں. نے کہا حضرت وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے. مولا علی نبی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ انہوں نے فرمایا اپنی بیوی حنفیہ کو، یہ لے بیٹا، اور پھر کہا دے دے بیٹا، میری امانت واپس کر. اور اسی وقت اللہ نے محمد ابن الحنفیہ چند لمحوں کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن فیکون سے پیدا کیا، تو مولا علی نے بھی محمد ابن الحنفیہ کو نعوذ باللہ کن فیکون سے پیدا کیا. اور وہ کہ واہ 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 واہ، وہ بھونکتے پھر آگے سے پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا، یہ کیا بھونکا اور کیا نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بھونکنے والوں سے بھی محفوظ فرمائے، آمین کہیں. میں عرض کر رہا تھا عقیدے کی بات کچھ سمجھ آئی؟ کائنات میں الوہیت اور معبودیت کے بعد جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ نبوت کا. کس کا؟ نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. باقی نبوت کے بعد صحابیت ہے، صدیقیت ہے، صدیقیت، پھر شہداء، پھر صالحین. یہ اللہ کے قرآن کا بتایا ہوا یہ ترتیب اور یہ طریقہ ہے. تو یا تو یہ ہے کہ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، یا یہ ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. شعیب علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی، 2 بیٹیاں تھی. وہ بھیڑ بکریاں چراتی تھی اور ان کا دودھ دھو کر اور وہ پی لیا کرتے تھے، اور اسی پہ خوش تھے، مگن تھے، حلال کی روزی اس پر کہتے تھے الحمدللہ. تو قوم نے کہا آئے جی کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ آئیں اور جیسے ہم ہیرا پھیری کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، ہمارے نیارے ہو جائیں گے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ سیکھیں. یہ کیا ہے، کیا بکری کا دودھ ہوگا، کیا اس پر گزارا ہوگا؟ اس پر انہوں نے کہا میں نہیں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس حلال کے ایک گلاس میں کیا مزہ ہے، اور پھر اس حلال کے لقمے سے جو عبادت کا جذبہ اٹھتا ہے اس میں کیا مزہ ہے. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. اگلی بات، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، میں خامخواہ تمہاری مخالفت نہیں کرتا. بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیں. بلا وجہ
ایک آدمی سے آپ کو نفرت ہو جائے، اس کی وہ اچھائی بھی کیا ہے، بری لگتی ہے، اس نفرت کی وجہ سے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، مجھے تمہاری ذات سے نفرت نہیں ہے، اور یہ ہماری شریعت مطہرہ کا اہم اصول ہے، یاد رکھنا۔ گناہگار سے نفرت نہیں کرنی، نفرت گناہ سے کرنی ہے۔ گناہگار سے نفرت نہیں، نفرت کس سے ہے؟ گناہ سے نفرت ہے۔ گناہگار کو تو سینے سے لگانا ہے، گناہگار سے پیار کرنا ہے۔ گناہگار سے نفرت کر دیں گے تو اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو اس لیے گناہگار سے نہیں، بلکہ کیا، گناہ سے نفرت، گناہ سے نفرت، گناہگار سے۔ فرمائیں یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے کوئی نفرت ہو گئی ہے، میں خامخواہ تمہاری مخالفت کرتا ہوں، نہیں نہیں نہیں۔ وما اريد ان اخالفكم، یا دوسرا معنی یہ ہے، وما اريد، میں نہیں چاہتا، ان اخالفكم، کہ تمہاری مخالفت کروں، کس چیز میں؟ الی ما انہاکم عنہ، اس چیز کی طرف جس سے تمہیں روکوں۔ ہاں، یہ پیغمبر کا مقام ہے۔ کردار بہت بڑی بات ہے، کیا؟ کردار۔ اور پیغمبر ہمیشہ اپنا کردار پیش کرتا ہے قوم کے سامنے، جیسے دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ نا، میرے کردار پر کوئی انگلی تو رکھو، میرے کردار پر انگلی اٹھا کر بتاؤ۔ نہیں، یہ پیغمبرانہ شان ہے اپنا کردار پیش کرنا۔ فرمایا یہ نہیں ہے کہ جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں اگلے دن خود میں کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور آج امت کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ ہی نہیں، فقدان ہے، یہ چیز ملتی نہیں۔ کردار، کردار، گفتگو مجھ سے گھنٹوں کروا لے پر کردار صفر ہے۔ گفتار کے غازی ہے، کردار کے نہیں۔ کردار ایسا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام یہ تھا، ان کی شان یہ تھی، وہ لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، وہ کہتے کونو مثلنا، او بھائی آؤ ہم جیسے ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ گے، ہم جیسے ہو جاؤ۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، ہم جیسے ہو جاؤ، کونو مثلنا، نشست و برخاست، گفتگو، انداز، لین دین، معاملات، چلنا پھرنا، دوست دشمن، اپنا پرایا، جو بھی ہے سب کے ساتھ عین شریعت کے مطابق چلنا، یہ ہے کردار۔ فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، قرآن بھی یہی کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہاں، پہلے خود کرو، پھر کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ آگے آگے، وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف تقریر کرتا ہے، وعمل صالحا، خود بھی اس کی کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، ساتھ یہ بھی کہتا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا مطیع اور فرمان بردار ہوں۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ ہم کرتے صبح سے لے کر شام تک ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، اور پھر بھی ہم دھڑلے سے کہتے ہیں مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جس چیز سے، جس کاروبار سے، جس ڈنڈی مارنے سے میں تمہیں روکتا ہوں، میں خود بھی نہیں کرتا۔ یا تو مجھے بتا دو کہ اچھا جی آپ تو وہاں پر یہ کر رہے تھے، نہیں 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 نہیں، جو چیز، اور مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی
وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اس حدیث کو پڑھے تو پھر میں اور آپ مسلمان ہیں. ہاں حدیث سنا دوں تاکہ یقین ہو جائے. لا یؤمن عبد والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں کہ جو وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے. پھر لڑائیاں ہوں گی، بولو، دو نمبریاں ہوں گی، جھوٹ ہوگا. ہاں میں اپنے لیے جھوٹ پسند کرتا ہوں؟ میں اپنے لیے دو نمبری پسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی دو نمبری کرے؟ میں پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. آئے ایک صحابی آئے اور اس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر ایک بیماری ہے بدکاری کی. کلمہ پڑھا بھی نو مسلم ہے، مسلمان ہوا ہے ابھی. تو اس نے کہا میرے اندر ایک بیماری ہے بدکاری کی، تو مجھے اجازت مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پسند کریں گے کہ آپ کی بہن یا ماں یا بیٹی کے ساتھ ہو؟ میری بہن. فرمایا یہ جو دوسری ہے بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی. لیکن اب تو خیر وہ غیرت رہی نہیں ہے. ہاں وہ کبھی تھی کہ بہن کے نام پر لوگ مرتے تھے، بیٹی کے نام پر مرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بس محفوظ فرمائے، سب کی عزتیں محفوظ فرمائے. بہرحال جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنی بچی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو، وہی کیا کرو. وہ بچی آئی بے پردہ ہے، حضور نے فرمایا بلال، فرمایا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا بچی ہے پردہ. فرمایا حضور یہ تو عیسائی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہے چاہے کسی کی بھی ہو. ابھی کلمہ نہیں پڑھا. حضور نے فرمایا چادر دو. جی ایمان یہ ہے کہ جب میں کسی کی بچی کو دیکھوں اور میری آنکھیں، میری نظر خود بخود جھک جائے کہ کل یہاں سے میری بیٹی بھی گزر سکتی ہے، میری بہن بھی گزر سکتی ہے. ہاں ایمان اور مسلمان یہ ہے، مومن یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس صرف کیا ہے اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. ہمارے پیمانے الگ ہے، ہر چیز میں ہمارے پیمانے الگ ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. ہر چیز میں بیٹھے ہوئے ہم یا ماشاءاللہ 50-60 بندے، کیا میں اپنی بیٹی کے لیے جو پسند کرتا ہوں میرے گھر میں میری بہو کو وہ حقوق حاصل ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتائیں کیا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں میری بیٹی تو، لیکن بہو یہ چڑیل جب شاہی ہے میرا بچہ بس اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور اپنی بیٹی کے لیے صبح شام بابوں کیا بس جی وہ ذرا نا، ہاں وہ داماد ہمارا اچھا ہے لیکن بس وہ اتنا. صبح شام 10 بابیں دیکھتی ہے یہ کہ میرا داماد میری بیٹی کے ہاتھ میں آتا ہے. اور اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے؟ ایک چیز نہیں ہے. ہمارے پیمانے ہر ایک کے لیے الگ ہے، اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں. ان اريد الا الاصلاح، میرا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا. شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن کی آیت مستطاعت، جتنی میرے بس میں ہے. کیوں؟ میرے بس میں اگر ہاتھ سے روکنا نہیں ہے، زبان سے تو روک سکتا ہوں، بات تو کر سکتا ہوں، من ترلے لے سکتا ہوں ان سے. اگر میرا کوئی قلبی جگری یار ہے، دوست ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس سے ناراض تو ہو سکتا ہوں نا کہ نہیں یار آپ نے غلط کام کیا، میں آپ سے ناراض ہوں. ایک باپ ہے اپنے بچوں سے ناراضگی تو اختیار کر سکتا ہے کہ نہیں تم نے یہ غلط کام کیے، شریعت کے خلاف ہے، میں تم سے کیا ہوں، ناراض ہوں. لیکن نہیں، یہاں پر تو معاملہ ہی نہیں ہے.
मस्तताअत, जो मेरे बस में है, اور اگر میں زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل میں تو کیا ہے؟ ہاں، دل سے برائی کو تو برائی جان سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کڑن ہے، اندر کڑن ہو، جلن ہو. کیا جملہ تھا ہمارے بزرگوں میں. بانی تبلیغ مولا الیاس رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر میں ٹہل رہے ہیں، آدھی رات کا ٹائم ہے. بی بی محترمہ نے پوچھا کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ کہنے لگے نیند کیسے ہے، اندر آگ لگی ہوئی ہے. اندر آگ لگی ہوئی ہے، نیند کہاں سے آئے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، مجھے نیند آ جائے؟ قرآن یہ ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، اگر یہ قرآن بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا نريد الا الاصلاح ما استطعت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انسان کے بس میں جتنا ہے وہ کرے. اور وما توفیقی الا باللہ، مجھے جو توفیق ہے یہ صرف اللہ کی مدد سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نبی کی شان ہے. وما توفیقی، اور میں کیتا ہی، میں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا یوں کیا جی، میں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی میں نے دعوت کا کام کیا ہے، بڑے لوگوں کو راہ راست پر لے کر آؤ. فدی اور کیا فدی کا شوربہ، آپ ایک قدم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں لے سکتے. وما توفیقی الا باللہ، یہ توفیق کا معنی ہے تمام اسباب کو خیر کی طرف متوجہ کرنا. آپ کے بس میں جو جو طریقے ہیں ان سب کو نیکی اور بھلائی اور خیر کی طرف متوجہ کرنا، جو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. توفیق کا یہی معنی ہے. علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی پر ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، رجوع کس کی طرف ہے؟ اللہ کا حکم ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کی اطاعت کرو. فرمایا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي. آگے شعیب علیہ السلام کی بات ابھی جاری ہے، زندگی رہے انشاءاللہ تعالی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.